کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جب تم کسی دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، کسی جماعت کے ساتھ تم ملو، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو تم بزدلی نہ دکھایا کرو، بلکہ میدانوں میں جو ہے وہ اپنے پاؤں جما کر کے کھڑے ہو جایا کرو، اور ان میدانوں میں بھی جب تم کھڑے ہو تو وہاں پر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ جب تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے لعلکم تفلحون، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کر دیں گے، تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کیا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ عمومی حالات میں بھی ضروری ہے، لیکن جہاد کے میدان میں جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت تو امیر کی اطاعت جو ہے وہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے وہ احد کے میدان میں اپنی ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پہ جو فیصلہ کیا، وہ ٹیلا جہاں پہ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں کچھ صحابہ کو کھڑا کیا تھا، جب وہ چھوڑ کر کے آگے تو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ نہ ہو کہ کہیں آپس میں جھگڑنے لگ جاؤ اور تمہاری ہوا جو ہے اللہ نے کافروں کے اوپر تمہارا جو روب بنایا ہوا ہے وہ کہیں ختم ہو جائے۔ اس کا ذکر کر کے اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اس طرح سے نکلے کہ بڑی شیخیاں بکھیرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ اصل میں جب ابو سفیان نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ غنیمت قافلہ لے کے آ رہے تھے، اس کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، تو ابو جہل کو پیغام بھجوایا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آؤ۔ تو ابو جہل مکہ سے اپنے ساتھیوں کو لے کے اور ساتھ جو ہے وہ اپنے جانور اور شراب وغیرہ لے کے آئے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نپٹیں گے اور اس کے بعد وہاں پر ہم جو ہے وہ 3-4 دن جو ہے وہ عیاشی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور شیطان نے بھی ان کے لیے اس چیز کو مزین کر دیا کہ ہاں تم نکلو، ان مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جب میدان میں آئے تو اس شیطان نے جب اللہ کے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا لا غالبکم اليوم، آج تو تم ان مسلمانوں پہ کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ کہنے لگا میں اس جماعت کو دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، میں تم سے اعلان برات کرتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بھی یہ شیطان لوگوں سے اعلان برات کر جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں اپنے جھانسے میں لانے کی کوشش کی، تو آگے اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پہ، ان کی پیٹھوں کے اوپر ضربے لگاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کافر کو اس کے بدن سے اس کی روح کو جدا کیا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ریشم کے کپڑے کو، روئی کو بھگو کر کے کسی خاردار جھاڑیوں کے اوپر پھینکا جائے اور ان سے پھر اس کو کھینچا جب جاتا ہے تو جیسے اس کے ریشے ریشے ہو جاتے ہیں، اس طرح سے کافر کے بدن سے اس کی روح کو فرشتے جدا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر فرشتے ایک دوسرے کی طرف اس کی روح کو پھینکتے چلے جاتے ہیں، کوئی اس کی روح کو پکڑتا نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتے ایک دوسرے کی طرف اوپر پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب آسمان دنیا میں اس کی روح پہنچتی ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں بدبخت ہے، اس کی روح آئی ہے۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے اور وہاں سے اس کی روح کو پٹک کر کے زمین کے اوپر مارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایسی کیفیتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں وہ کبھی غافل نہیں ہوتے، وہ اپنی تیاری کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ہر وقت اپنی تیاری کر کے رکھا کرو۔ اللہ کے دشمنوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کے اوپر بھی تم اپنا روب جما کر کے رکھا کرو۔
کبھی بھی تم غافل مت ہونا، وگرنہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو بھی یاد کیجئے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے جب آپ کے صحابہ کے دلوں میں آپس میں الفتیں پیدا کر دی، اگر آپ جو کچھ بھی زمین کے اندر تھا وہ سارا کچھ بھی خرچ کر دیتے، اگر اللہ نہ چاہتے تو ان کے دلوں کے اندر آپس میں الفتیں پیدا نہ ہو سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے اور آپ کو آپس میں الفتیں پیدا کرنے اور محبتیں پیدا کرنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جب تم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو اس سلام کرنے سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ سلام کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا، اس کو اتنا عظیم عمل قرار دیا گیا۔ فرمایا ایسے دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے، فرمایا ان کو اللہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا انہیں سایہ میں سے سایہ کا، اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بڑا عظیم اجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کا نام توبہ اس لیے ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے ان کی توبہ کا واقعہ نقل کیا، اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی، اس لیے رسول اللہ نے بھی نہیں لکھوائی، اور اس سورت کا آغاز جو ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ کی طرف سے اعلان برات ہے ان مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو آپ نے جب اپنی ریاست یہاں پر قائم کی تو آپ نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، میثاق مدینہ کے نام سے جو ایک میثاق مشہور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگ ہو گئے، اور یہود کے 3 قبائل جو مدینے کے اندر بس رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اس بات کے اوپر معاہدہ کیا کہ اگر کوئی بھی باہر سے آ کے مدینے کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم مل کر کے مدینے کا دفاع کریں گے۔ یہ اپنی ریاست کی اور لوگوں کے اندرونی معاملات میں امن پیدا کرنے کے لیے یہ چیز بڑی معاون ثابت ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا جو ایک مشہور معاہدہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرے کے لیے تشریف لائیں، آپ عمرہ کر سکیں گے۔ اور ظاہری طور پہ صحابہ کرام کو یہ محسوس بھی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم جھوٹے ان کے ساتھ سلو کر رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے گا ہم واپس کرنے کے پابند ہوں گے، ہمارا بھی چلا جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے۔ اس صلح حدیبیہ کے اللہ نے نتائج بعد میں دکھائے۔ یہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو 2 قبائل تھے، ایک بنو بکر کے نام سے، بنو خزاعہ کے نام سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو گیا اور ایک مکہ والوں کا حلیف ہو گیا۔ بعد میں بنو خزاعہ والوں نے مکہ والوں کے ساتھ مل کے بنو بکر کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا کہ ہم مکہ کے اوپر جا کے دھاوا بولیں گے اور کوئی بھی ہماری خبر جو ہے حملے کی وہ مکہ والوں کو نہیں بتائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پہ فتح عطا فرمائی، اور وہ فتح مکہ جس موقع پہ سب سے زیادہ بڑھ کر کے تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اس فتح مکہ کے بعد پھر 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا امیر بنا کر کے حج کے لیے روانہ کیا، اور فرمایا کہ آپ جا کر کے اعلان کر دیں کہ آج کے بعد ہمارے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ معاہدے تھے وہ 4 ماہ کی مدت کے اندر ختم ہو جائیں گے۔
یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، آج کے بعد 4 ماہ کے بعد ہمارے جتنے بھی معاہدے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان معاہدوں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم کافروں کے راستوں میں گھات لگا کے بیٹھا کرو، اور ان کافروں میں سے جو توبہ کر لے وہ اقام الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنے والا بن جائے، وہ آتوا الزکاۃ اور زکات کا ادا کرنے والا بن جائے، فخلوا سبیلہم تم ان کے راستوں کو چھوڑ دو، فاخوانکم فی الدین وہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے. جب وہ نماز قائم کر لیں گے اور زکات دینے والے بن جائیں گے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اگر ایک طرف تمہارا ایمان ہو اور دوسری طرف تمہارے انتہائی قریبی رشتے، تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائی، تو تم نے اپنے ایمان پہ اپنے رشتوں کو ترجیح نہیں دی. فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیجئے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور وہ تمہارے مال جن کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، و تجارت تخشون فسادہا اور وہ تمہارے بزنس جن کے کم ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور تمہارے لگژری گھر جو تمہیں بڑے پرسکون لگتے ہیں، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر یہ زیادہ محبوب ہو گئے تو اللہ کہتے ہیں فَتَرَبَّصُوا پھر تم انتظار کرنا، اللہ کا عذاب تمہارے پاس ہے. ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، فرمایا ایمان والے جو ہوتے ہیں اشد حبا للہ وہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے. اگر اللہ کی محبت کے آڑے دوسری طرف والدین آ جائیں، اگر اللہ کی محبت ایک طرف ہو دوسری طرف اولاد آ جائے تو یہ ہر چیز کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کافروں کی ایک کیفیت کا یہ بھی ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں اگر کافر مسلمانوں کے علاقوں میں رہ رہے ہوں اور وہ اسلام بھی قبول نہ کرتے ہوں تو وہ جزیہ دے کر کے، ٹیکس دے کر کے، جس کے عوض ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں وہ مسلمان ریاستوں میں رہ سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمی اور معاہد کی جان کی حفاظت کی ہمیں تلقین یہاں تک فرمائی. فرمایا جس نے کسی ذمی کو، معاہد کو، مینورٹیز کو جو مسلمانوں کی ریاست میں رہتی ہوں، اگر کسی نے ان کو ناحق قتل کر دیا تو فرمایا ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کی عزت کی حفاظت کا جو ہمیں تعلیم دی ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ایک عقیدے کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے عزیر ابن اللہ جو کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں وہ عیسائی جو یہ کہتے تھے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، قولہم بافواہہم یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ عیسائی وہ تھے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ جنہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عدی بن حاتم آئے تو انہوں نے آپ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا. ہم نے تو اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا تمہارے رہبان اور جو پیر اور مولوی ہیں وہ جب تمہیں کسی چیز کے حلال ہونے کا بتاتے ہیں تم اسے حلال نہیں بنا لیتے، اور جب وہ تمہیں کہتے ہیں یہ حرام ہے تو تم اسے حرام نہیں بنا لیتے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی یہ تو ہم کرتے ہیں. تو فرمایا اسی کو تو رب بنانا کہتے ہیں. یہ شریعت سازی جو ہے
یہ رب کا اختیار ہے، اور اگر یہ اختیار تم کسی اور کو دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو رب بنا دیتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو رب بنانا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر کے بھیجا ہے، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ اس کو ساری دنیا کے ادیان پر غالب کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ ہر کچے اور پکے مکان میں ادخلہ اللہ الاسلام، جب تک اللہ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا۔ اب میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس غلبہ اسلام کے کام میں ہم کتنا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے کتنی جستجو کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، اس کو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، ہم نہیں تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا جس سے اللہ یہ کام لے لیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے مالوں میں سے سونے اور چاندی کے خزانوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکات نہیں نکالتے۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ فرمایا یہی ان کا مال ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اسی مال کے ذریعے کل قیامت کے دن اللہ ان کی پشتوں کو، ان کی پیشانیوں کو آگ کے اندر جلائے گا، جو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے والے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ان کا احترام زمانہ جاہلیت میں مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ ایون کہ مشرکین مکہ میں سے جن لوگوں کا بزنس راہزنی ڈاکہ ہوا کرتا تھا، وہ بھی ان 4 مہینوں کا اتنا احترام کرتے کہ ان مہینوں میں کسی قافلے کو نہیں لوٹا کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک زیادتی کا بھی ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات جب 4 مہینے، اور ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے جو ہیں وہ تو پیدر پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ بسا اوقات جب یہ 3 مہینے لمبا پیریڈ ہو جاتا تو وہ 1 مہینے کو چینج کر کے آگے لے جاتے اور جو ہے وہ قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی زیادتی تھی جو یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ ان میں سے اللہ فرماتے ہیں یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کا احترام کیا کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جو ہجرت تھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں میں سے دوسرا غار میں اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمزدہ مت ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، ہم نے آ کے غار میں پناہ لے لی تو مشرکین جو تھے وہ ہمارے غار کے دہانے پر آگے تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے نبی اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو یہ ہمیں پا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم غم زدہ مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے وہاں پہ پھر ہم ان کی مدد کی۔ اس کے بعد آگے اس کی 60 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پر ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے اس کے مستحق جو ہیں وہ فقراء ہیں اور پھر مساکین ہیں۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس نے ڈیلی جو کمایا وہ کھا لیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، اور فقیر اسے کہتے ہیں جو اس سے بھی نیچے کی لائن پہ ہوتا ہے، جس کے پاس ڈیلی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین جس کی بنیادی ضرورتیں بمشکل پوری ہو رہی ہوتی ہیں اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے مال دیا جا سکتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں والعاملین علیہا، ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے مال کو اکٹھے کرنے والے ہیں ان میں سے اگر ان کی سیلریاں دی جاتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جن کی تعریف قلب کے لیے ان پہ مال خرچ کیا جائے، اور تعریف قلب سے کئی طرح کے لوگ علماء نے لکھے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان بھی کہ جس کا آپ کو خطرہ ہو کہ یہ لالچ میں آ کے
یہ مفاد کے اندر آ کے ہو سکتا ہے اس کو کافر جو ہے وہ کسی بات کی لالچ دے تو یہ اسلام چھوڑ کے چلا جائے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی تعریف قلب کے لیے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا بندہ جس نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے اور آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر اس کو کرائسس میں سے گزرنا پڑا تو ہو سکتا ہے یہ اسلام چھوڑ کے نہ چلا جائے، اس کے اوپر بھی اپنے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا غیر مسلم جس کا آپ اسلام کی طرف جھکاؤ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا مال اس کے اوپر خرچ کریں گے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ اسلام قبول کر لے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی اس مد میں سے اپنے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر رقابی، اور اللہ فرماتے ہیں گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے بھی تم اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہو۔ والغارمین، کسی انسان کو چٹی پڑ گئی ہے، کسی کی ضمانت دی تھی کسی جگہ پہ، وہ انسان بھاگ گیا، تو وہ چٹی جس انسان کو پڑ جائے وہ بھی زکات کا مستحق ہے، اس کا اوپر پڑنے والی وہ چٹی جو ہے اس کو زکات کے پیسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو ہے، اللہ کی راہ سے مفسرین نے اولین اس کے مستحق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو لکھا ہے کہ ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر انسان کے اوپر جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بیت المال کا جہاں پر نظام ہوتا ہے کہ جس کے اندر زکات کا مال بھی آتا ہے، جس میں صدقات اور انفاق بھی آتے ہیں، وہاں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے مسجد کی تعمیر کی تھی۔ ویسے زکات کے پیسے کو مسجد پہ لگانا، اس سے علماء منع فرماتے ہیں، وہ نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کچھ صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی صفت یہ ہے یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکات کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ کوئی ایسا انسان جس کا کفر واضح ہو، جس کا نفاق واضح ہو، جس کا شرک واضح ہو، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجئے اور اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا صحابی عبداللہ آیا جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی آپ اپنی قمیص دے دیجئے، میرا باپ فوت ہو گیا، میں اس میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں اور آپ اس کا جنازہ بھی پڑھائیے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کو روکا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے، فرمایا عمر اللہ نے مجھے 70 مرتبہ کہا ہے نا، میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کر دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر۔ لیکن جب اس کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے بعد آپ کسی ایسے انسان کی قبر پہ اور جنازہ پڑھانے پہ مت جائیں جس کا کفر واضح ہو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے انسان کے جنازے کے لیے گئے۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی فتویٰ ہے کہ ایسا انسان جس کا کفر واضح ہو، جس کا شرک واضح ہو، اس کے لیے استغفار کی دعا کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ توبہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ غزوہ تبوک کے کیا اسباب تھے وہ انشاءاللہ